اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایران، اسرائیل اور دمشق کے حالات پر۔ اسرائیل کا دمشق میں کار پر حملہ، ہوٹل کی عمارت کو نقصان۔ بائیڈن نے ہم پر حملے کی امریکی آمادگی اور اس کی حمایت کا اشارہ دیا ہے، ایرانی حکام کہہ رہے ہیں۔ اگر میں صدر ہوتا غزہ اور لبنان میں جنگ شروع نہ ہوتی، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا۔ اسرائیل کی حزب اللہ رہنما اور حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کے مارے جانے کی تصدیق۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ۔ غزہ جنگ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے امریکی کوشش، یورپی سفارتکاروں کا دورہ مشرق وسطیٰ میں۔ غزہ جنگ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کام کرنے والے مسلمانوں کو انتقام کا خوف۔ اسرائیل نے اپریل میں اصفہان کے اڈے پر بمباری کی تھی، ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے۔ بلنکن کا دورہ اسرائیل، غزہ جنگ ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ آتے ہیں اب ہم ان کی ڈیٹیل کی طرف۔ اسرائیل کا دمشق میں کار پر حملہ، ہوٹل کی عمارت کو نقصان۔ گزشتہ روز شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک کار میں دھماکہ ہوا۔ کار پر اسرائیلی میزائل آ گرا اور کار مکمل جل گئی۔ اندر موجود افراد بھی جاں بحق ہو گئے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اس دھماکے میں کی وجہ بغیر بتائے اطلاع دی ہے کہ پیر کی شام اسرائیل نے دمشق میں میزائل میز کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں شامی سیکورٹی اور فوجی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ دیگر سفارت خانے اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ دھماکہ دارالحکومت کے مشہور گولڈن میزے ہوٹل کے سامنے ہوا، جس سے بڑا بھاری نقصان ہوا۔ حادثے کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئیں۔ ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کار کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا پورا جسم جل گیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اطلاع دی کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے دمشق کے میزے میں ایک ہوٹل کے سامنے اور وزارت اطلاع کی عمارت کے قریب کار کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کم از کم ایک غیر شامی شخص ہلاک ہو گیا۔ واضح رہے اس علاقے میں اقوام متحدہ کا دفتر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے اس علاقے میں کئی حملے کیے ہیں۔ اکتوبر کے اوائل میں ایک حملے میں کم از کم 4 افراد مارے گئے۔ ان مرنے والوں میں حزب اللہ کے مرحوم سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے داماد بھی شامل تھے۔ شام کی وزارت دفاع کے مطابق اکتوبر کو میزے کے پڑوس میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے والی اسرائیلی بمباری میں 7 شہری مارے گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ بمباری میں ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 2011 میں شام میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے اس ملک میں سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں حکومتی فورسز کے ٹھکانوں اور ایرانی اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بائیڈن نے ہم پر حملے کے لیے امریکی آمادگی اور اس حمایت کا اشارہ دیا، ایران کا یہ کہنا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب تہران کی جانب سے 1 اکتوبر کو ہونے والے میزائل حملے پر اسرائیلی رد عمل کا ہے بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان پر تبصرہ کیا جو انہوں نے گزشتہ ہفتے جرمنی میں دیا۔ ایرانی مشن نے پیر کے روز بائیڈن نے ایران پر اسرائیل کی غیر قانونی فوجی جارحیت کے لیے ضمنی موافقت اور واضح حمایت کا اشارہ دیا۔ سلامتی کونسل کو بھیجے گئے خط میں ایرانی مشن نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف
اسرائیل کی کسی بھی دشمنانہ کارروائی کے لیے اشتعال انگیزی میں کردار ادا کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی تباہ کن دورس اثرات کے پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ واضح رہے، بائیڈن نے اپنے برلن کے دورے میں صحافیوں کو دیے گئے بیان میں کہا تھا وہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جوابی کارروائی کے طریقہ کار اور تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، تاہم امریکی صدر نے تفصیلات ظاہر نہیں کی تھیں۔ ایرانی ٹھکانوں پر حملوں کے آئندہ اسرائیلی منصوبے کے حوالے سے گزشتہ دنوں کے دوران میں خطرناک امور افشا ہو کر سامنے آئے۔ امریکی انٹیلی جنس اور قومی سلامتی ایجنسی سے منسوب دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے عسکری اثاثوں کو متحرک رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اسے 5 معاونین امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی مدد حاصل ہے۔ انتہائی خفیہ قرار دی جانے والی یہ دستاویزات 19 اکتوبر کو ٹیلی گرام پر جاری کی گئیں۔ بعد ازاں CNN نیوز چینل اور ویب سائٹ نے بھی ان پر روشنی ڈالی۔ ادھر 3 امریکی عہدیدار تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن نے یہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے منصوبوں سے متعلق یہ خفیہ دستاویزات کس طرح افشا ہوئیں۔ ایک چوتھے امریکی عہدیدار کا کہنا ہے یہ دستاویزات اصلی لگ رہی ہیں۔ ان میں ایک عہدیدار نے واضح کیا کہ تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلایا جائے گا کہ آیا امریکی انٹیلی جنس کمپاؤنڈ کے کسی رکن نے دستاویزات کو دانستہ طور پر افشا کیا یا پھر انہیں دیگر طریقوں مثلاً ہیکنگ یا پائریسی کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ یاد رہے، مذکورہ دستاویزات کا اجراء انتہائی حساس وقت سامنے آیا ہے جبکہ اسرائیل اور ایران کے بیچ علاقائی جنگ چھڑنے کے امکان کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس لبنان کو بچانے کا ایک منصوبہ ہے، لبنانی سپیکر نبیہ بری۔ لبنان میں اس تمام تر کشیدگی کے درمیان جہاں امریکی صدارتی ایلچی آموس ہوچسٹن کل بیروت پہنچے ہیں، وہاں ایوان کے سپیکر نبیہ بری نے زور دے کے کہا یہ دورہ امریکی انتخابات سے قبل ان کے ملک میں کسی حل تک پہنچنے کا آخری موقع ہے۔ انہوں نے بیروت سے العربیہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں زور دیا کہ وہ 2006 سے حزب اللہ کی طرف سے بااختیار ہیں اور 1701 سے متفق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا قرارداد 1701 پر لبنانیوں کے درمیان اتفاق رائے ہے۔ اسے ایک نادر اتفاق رائے سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر قائم ہیں۔ انہوں نے قرارداد 1701 میں کوئی ترمیم کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ ان کے پاس لبنان کو بچانے کا منصوبہ ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ نبیہ بری نے مزید کہا امریکہ کی انتخابات سے قبل لبنان میں جنگ بندی کی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا ایران کی جانب سے اس کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے زور دے کے کہا آرمی کمانڈر کی نامزدگی کے لیے آئینی ترمیم اور 86 سے زائد نمائندوں کے معاہدے کی ضرورت ہے اور وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حکومت کو بے مثال چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت یعنی نجیب میقاتی کی حکومت بھی اپنے فرائض کو ہر ممکن حد تک نبھا رہی ہے
انہوں نے کہا کہ خطے میں اثر روشنی سعودی ایرانی ہم آہنگی سے ہے۔ اسرائیل لبنان میں ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے جیسا کہ اس نے غزہ میں کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا انہوں نے جنگ بندی سے پہلے کبھی بھی لبنانی صدر کے انتخابات کی بات نہیں کی تھی۔ واضح رہے گزشتہ ستمبر سے اسرائیل نے لبنان کے کئی علاقوں پر اپنی بمباری میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن بمباری نے جلد ہی بیروت کے جنوبی مضافات، جنوب البقاع کوہ لبنان کے دیگر علاقوں اور شمال کے ساتھ ساتھ دارالحکومت کو بھی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا آج تک لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بدلا ہے، سوائے اس کے کہ جنگ بندی کے تمام مطالبات کے درمیان ان کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ لبنانی حکومت نے بارہا زور دیا ہے کہ ایک سفارتی حل میز پر ہے، جو قرارداد 1701 کو اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ نافذ کرنے میں ہے۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے وہ اسرائیل پر کہ اس پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ اس قرارداد میں سلامتی اور امن کو برقرار رکھنے اور جنگ بندی کے لیے شرائط شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اگر میں صدر ہوتا تو غزہ اور لبنان میں جنگ شروع نہ ہوتی۔ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ اس کے لبنان میں پھیل جانے سے مشرق وسطیٰ میں بڑھ جانے والی کشیدگی کے تناظر میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر وہ صدر ہوتے تو غزہ اور لبنان میں جنگ نہ چھڑتی۔ ٹرمپ نے العربیہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو میں یہ جنگ کبھی شروع نہ کرتا، میں ان تمام لوگوں کو قتل نہ کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تمام تباہ شدہ شہر اور علاقے نہ ہوتے۔ اگر میں صدر ہوتا تو 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیلی بستیوں اور اڈوں پر حملہ رونما ہی نہیں ہوتا۔ ریپبلکن امیدوار نے یہ بھی کہا یہ تمام تباہی اور نفرت 7 اکتوبر کے بعد رونما ہوئی ہے۔ ٹرمپ ماضی میں بارہا اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ روس اور یوکرین کی جنگ کو روکنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم اس حوالے سے انہوں نے کوئی واضح منصوبہ یا تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات پہ بھی زور دیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو ایران آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتا یا ایران کم از کم خطے میں اپنے دھڑوں کو مزید امداد فراہم نہ کرتا۔ واضح رہے گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی اسرائیلی جنگ کی آگ کی زد میں ہے۔ اب تک اسرائیلی تاریخ کی بدترین جارحیت میں 42,519 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچیاں شامل ہیں۔ واضح رہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو العربیہ کے واشنگٹن آفس کی ڈائریکٹر نادیہ البلیسی کے ساتھ انٹرویو پر GMTV کے وقت 9 بجے نشر کیا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب رات 12 بجے نشر ہوگا۔ اسرائیل کی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کے مارے جانے کی تصدیق۔ اسرائیل کے مطابق 3 ہفتے پہلے ہونے والے حملے میں ہاشم صفی الدین مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے مقتول سربراہ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کے جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے میں مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا اب اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ تقریباً 3 ہفتے قبل ہونے والے حملے میں حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین اور حزب اللہ کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ علی حسین حزیمیہ دیگر حزب اللہ کمانڈر کے ہمراہ مارے گئے ہیں۔
حزب اللہ نے فی الحال اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حزب اللہ نے بیروت کے ہسپتال میں لاکھوں نقدی اور سونا چھپا رکھا ہے، اسرائیل کہتا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر ڈرون حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور مزید امداد کی اجازت دی جائے، اینٹونی بلنکن کا اسرائیل پر زور۔ 8 اکتوبر کو وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اسرائیلی فوج نے ہزاروں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ اور ان کی جگہ لینے والے اور آگے ان کی جگہ لینے والے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جاری بیان میں کہا، 3 ہفتے پہلے جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے ضاحیہ میں فضائیہ نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر عین مطابق حملہ کیا، جب 25 عسکریت پسند اس وقت وہاں موجود تھے، جس میں بلال سیب ایش بھی شامل ہیں، جو فضائی انٹیلیجنس معلومات کے انچارج تھے۔ حزب اللہ کے ایک اعلیٰ سطحی ذرائع نے اس وقت بتایا تھا کہ چند ہفتے قبل بیروت پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے حزب اللہ کے فیصلہ ساز ادارے کے ایک رکن اور حسن نصر اللہ کے رشتہ دار یعنی داماد ہاشم صفی الدین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے اکتوبر کے اوائل میں AFP کو بتایا تھا کہ مذہبی عالم صفی الدین، جن کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، کو پارٹی کے اعلیٰ عہدے کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں حماس کے ساتھ تقریباً 1 سال سے جاری جنگ کے بعد اسرائیل نے ستمبر کے اواخر سے اپنی توجہ لبنان کی طرف مبذول کی ہوئی ہے۔ شمالی سرحد کو حزب اللہ کی سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ سے محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 23 ستمبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملوں اور زمینی کارروائی میں اب تک کم از کم 1552 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی شام دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں کو حملوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے علاقے خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ اور میزائل فائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی رات کیے گئے بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا، حزب اللہ کی دہشت گرد تنظیم آج تقریباً 140 راکٹ فائر کیے جو لبنان کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ۔ اسرائیل جنگ نے غزہ کو تباہ کر دیا اور 42,500 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پیر کو مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پر وہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ برطانوی نیوز ایجنسی روٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ اینٹونی بلنکن کا غزہ میں جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کا یہ 11واں دورہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اینٹونی بلنکن علاقائی رہنماؤں کے ساتھ غزہ جنگ کے خاتمے کی اہمیت